بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اب آپ تمام احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں. آپ یقین کیجئے کہ آپ درود پاک کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مقصد میں کامیابی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، درود پاک کی برکت سے آپ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے درود پاک کی برکت سے تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے اور رزق میں وسعت ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج آپ احباب کی خدمت میں جو درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی، تو اس فضیلت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم درود پاک کا کثرت سے ورد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، ہم ان کے زیادہ قریب ہوں گے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ درود پاک کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو کثرت سے ورد کرتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ ہر میدان میں فتح حاصل کر لیں گے. آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، نیک دلی حاجات پوری ہو جائیں گی، گناہ مٹتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرماتا جائے گا، آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. اور یہ درود پاک ہی انشاءاللہ عز و جل ہمیں قیامت کے دن بھی بہت فائدہ دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج آپ احباب کی خدمت میں ایک ایسا عمل عرض کرنے جا رہا ہوں جو کہ میرے ان تمام اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، جو کہ ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے خاص عمل ہے. یہ عمل آپ تمام احباب کے لیے یقین کیجئے تحفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے آپ اس کو جس جائز مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر آپ شادی کے لیے پریشان ہیں، اچھا نیک ہم سفر نہیں مل رہا، رشتے نہیں آ رہے، اگر رشتے آتے ہیں تو اس کے باوجود بات نہیں بنتی، بات پکی نہیں ہوتی، منگنی تک نہیں بات جاتی یا نکاح تک باتیں جاتی اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تو میرے ان تمام اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے لیے یہ خاص تحفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جلد از جلد اچھا اور نیک ہم سفر ملے گا. اور جتنے میرے اسلامی بہنیں اسلامی بھائی بے اولاد ہیں اور اولاد کے لیے ایک وظیفہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ سے نواز دے، تو آپ تمام احباب کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے عطا فرمائے گا. اور جو احباب موجودہ دور حاضر میں رزق کے مسائل کے لیے پریشان ہیں، ہر تیسرا فرد جب جس کو دیکھ لیں وہ رزق کے معاملات کے لیے بڑا پریشان ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، پریشان رہتا ہے اور روزی میں برکت نہیں ہے. اس کے علاوہ نوکری کرتے ہیں تو نوکری کے پیسوں میں برکت نہیں ہے اور نوکری میں ترقی حاصل نہیں ہو رہی. یعنی کاروبار کے تمام مسائل، نوکری کے تمام مسائل اور رزق کے بے برکتیوں کے لیے یہ عمل بھی بہت مجرب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ بھی اس عمل کی برکت سے حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مقروض ہیں، جی ہاں، قرض سے نجات کے لیے بھی یہ عمل بہت مفید ہے. اور یہ عمل
ان تمام احباب کے لیے یہ بھی بہت مفید ہے جو کہ اپنے پیسے دے کر واپس لینا چاہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے کسی مسلمان بہن بھائی کی مدد کے لیے اس کو قرض دے دیا، اب وہ مسلمان بہن بھائی جو بھی ہیں وہ ان کا قرض واپس نہیں دے رہے، ان کے پیسے واپس نہیں دے رہے، طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے ان تمام احباب کے لیے بھی خاص ہے، اس وظیفے پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پھنسی ہوئی رقم بھی جو ہے وہ بھی مل جائے گی۔ اور جو احباب مقروض ہیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، اور آپ کا جو مقروض والا معاملہ ہے، قرض والا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ادا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا۔ تو یہ عمل جو ہے تمام جائز مقاصد کے لیے بہت مفید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جائز مقصد میں کامیابی آپ کو عطا فرمائے گا۔ آئیے اب آپ احباب کی خدمت میں وہ عمل کیا ہے، کرنا کیسے ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے ہر وظیفے کے لیے۔ ایسا بالکل نہ کیا کریں کہ بس وظیفے کرتے رہیں اور جو فرائض ہیں ان کو ادا نہ کیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ آئیے اب آپ احباب کی خدمت میں وہ وظیفہ کیا ہے اس کو عرض کرتا ہوں۔ جمعہ کے دن آپ نے جب نماز جمعہ ادا کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے نماز عصر بھی ادا کرنی ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے، یعنی نماز عصر جہاں پر آپ نے مسجد میں یا گھر میں نماز عصر ادا کر لی ہے وہیں پر آپ نے بیٹھے رہنا ہے، اور بکثرت یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا آپ نے کثرت سے ورد کرتے رہنا ہے، اتنی دیر تک ورد کرتے رہنا ہے جب تک مغرب کا وقت نہ آ جائے۔ جب آپ دیکھیں مغرب کا وقت آ گیا ہے اور مغرب کی اذان ہونے لگی ہے تو اب آپ آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا اور آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، ہمارے ہی گناہ ہیں جو ہمارے آگے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اس سے اپنے گناہوں کی معافیاں طلب فرمائیں اور اس پاک ذات کے آگے گڑ گڑا کر رو کر سچے دل سے توبہ کریں، اور جب آپ توبہ کر لیں تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہاتھ اٹھائیں، دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی مشکلات کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اس بارے میں دعا کیجئے، اور پھر آخر میں اپنی حاجت جو ہے جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے پڑھتے وقت بھی اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آخر میں اپنے اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور آپ کی وہ جائز حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل جو ہے جمعہ کے دن ہی کرنا ہے اور نماز عصر کے بعد ہی کرنا ہے۔ اول و آخر جو وظیفہ ہے اس کے اول و آخر درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا۔ ہر جمعے والے دن اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی وہ جو جائز حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، وہ چاہے اچھے رشتے کی ہے، وہ چاہے قرض سے نجات کی ہے، وہ چاہے پھنسی ہوئی رقم لینے کی ہے، یہ اس کے علاوہ تمام جتنے بھی مقاصد ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی تمام جائز مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے، ان میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ اس مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اور جو احباب اس چینل پر نئے ہیں ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ احباب تک پہنچ سکے، آپ احباب فائدہ حاصل کر سکیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان بہن بھائی کی پریشانی دور ہو جائے، وہ اس وظیفے پر عمل کرے تو اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اگر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو احباب مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا میرا فیس بک گروپ یا میرا فیس بک پیج اس کو جوائن کر کے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیس بک گروپ اور فیس بک پیج کا نام بھی روحانی استخارہ کلینک ہے، اور میرے یوٹیوب چینل کا نام بھی روحانی استخارہ کلینک ہے۔ جادو، بندش
اس کے علاوہ نظر بد، روحانی علاج، استخارہ، کسی بھی روحانی مسائل کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ احباب جلد جواب دیا جائے گا۔ اور جو احباب مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ کسی بھی غیر شرعی معاملے کے لیے مجھ سے رابطہ بالکل نہ کیا جائے۔ بہت سے احباب جو ہیں یوٹیوب کے ذریعے مجھ سے اب رابطہ کرنے لگ پڑے ہیں فیس بک گروپ میں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں جو ہوں غیر شرعی کام جو ہیں جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی وہ میں کام بالکل نہیں کرتا، نہ ان کو میں سنتا ہوں، نہ ان پہ کوئی تسلی دیتا ہوں، نہ ہی ان کا کوئی میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ اس لیے جتنے بھی تمام جائز مقاصد ہیں ان کے لیے مجھ سے ضرور رابطہ کیا جائے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کی جتنی مدد کر سکا ضرور کروں گا، آپ کے لیے جو آسانیاں پیدا کر سکا ضرور کروں گا۔ آپ تمام احباب سے بھی گزارش ہے کہ مسلمانوں کے لیے جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، ان کے لیے ان کی مشکلات کو دور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر جو ہے آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔